بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عمر 20 سال تھی جب میں نے 4 مردوں سے ایک ہی گھر میں شادی کر لی۔ محلے والے سب کہتے تھے کہ ہم آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن اصل بات کیا تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ 4 مردوں کو پوری رات پڑی پڑی ٹائم دینا، پھر گھر کے کام کرنا، میں تھک کر چور ہو جاتی تھی۔ 1 مہینہ تو گزرا، مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ بچے کا باپ ان چاروں میں سے کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ جب میں ان کے قریب جاتی تو وہ چاروں احتیاط نہیں کرتے تھے۔ میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ اسی رات حیرت کی انتہا نہ رہی اور سوچا کہ آج تو میں مر جاؤں گی، کیونکہ جب وہ چاروں ایک ساتھ کمرے میں آ کر بولے کہ آج اکٹھے۔ میں ایک دن اپنے گھر میں چھت پر کھڑی کپڑے دھو رہی تھی، جب ایک شخص نے مجھے دور سے دیکھا اور مجھے اشارہ کیا۔ اس اشارے کا مطلب تھا کہ تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ اس کی بات سن کر، اس کا اشارہ دیکھ کر میں شرما گئی، کیونکہ میری عمر ہی ایسی تھی۔ میں نیچے آ گئی۔ میری ماں سوتیلی تھی، باپ دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ میری ماں نے کہا، یہ کیوں ہنسی پھوٹ رہی ہے؟ کس کو دیکھ کے آ رہی ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ میری ماما مجھ پر بہت زیادہ ظلم کرتی، کیونکہ وہ سوتیلی ماں تھی اور یہ تو اس کا حق تھا، لیکن میری اپنی ماں بھی میرے ساتھ کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، کیونکہ ہمیشہ سے اسے بیٹا چاہیے تھا، لیکن میں اس کے گھر میں پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ انہوں نے اپنا بہت علاج کروایا، علاج کرواتے ہوئے ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد میرے باپ نے فوراً ہی دوسری شادی کر لی، میرے سر پر سوتیلی ماں لے آیا۔ اس وقت میری عمر صرف 8 سال تھی اور ابھی تک میں اپنی ماں کا ظلم ہی برداشت کر رہی تھی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ مجھے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے تھے۔ جس شخص نے مجھے اشارہ کیا تھا، شاید وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ میری اس کے ساتھ بات چیت ہونے لگی۔ میں نے کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے کہا کہ تم تو فوراً ہی شادی پر آ گئی۔ میں نے کہا، میرے پاس اور کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر شادی کرتی ہے تو بولو، نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ۔ تھی تو میں بہت خوبصورت، دبلی پتلی بھی، اور وہ میرا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ ماں باپ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بہت باتیں کی، لیکن میں نے کہا کہ اب میرا شوہر ہے، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ عاجز ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بالکل کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے پر ظلم ہوا تھا۔ میں مزید بہادر ہو گئی۔ مجھے پتا تھا مجھے اپنی زندگی خود گزارنی ہے اور مجھے ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے۔ میں نے جس لڑکے سے محبت کی تھی وہ ہمیشہ بہت اچھے کپڑے پہن کر آتا تھا۔ میں نے سوچا کسی امیر خاندان کا ہے۔ جلدی جلدی میں نے شادی کر لی، پر اس کا گھر تک نہیں تھا۔ جب دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا گھر تو بالکل ایک چھوٹے سے کمرے پر مشتمل تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے، میرے ماں بھی باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، میں بالکل اکیلا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا، جب پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے تب یہ نہیں کہہ سکتے تھے تم ایک مزدور ہو۔ تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، ساری زندگی سہولتیں فراہم کروں گا۔ اس نے کہا، ہاں کروں گا، لیکن اس کے لیے کچھ سال لگ جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، میں اپنی زندگی برباد کروں؟ کچھ سال گزارا کرتے ہوں تمہارے ساتھ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تم جیسے لوگ کبھی نہیں بدلتے، بس اپنی بیویوں کو یہ خواب دکھاتے رہتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے 3 مہینے دے دو۔ میں نے اسے 3 مہینے کا وقت دے دیا، لیکن وہی بات ہوئی، وہ 3 مہینوں میں کچھ بھی نہ کر پایا۔ میرے لیے ایک سوٹ لے آیا اور گھر میں ایک اضافی چارپائی لے آیا تو سوچنے لگا جیسے اس نے سب کچھ کر دیا ہو۔ اس نے کہا کہ ابھی اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اب تو مجھے معاملات اپنے ہاتھ میں ہی لینے پڑیں گے۔ میں بار بار یہی لفظ بولتی تھی کہ مجھے معاملات اپنے ہاتھ میں ہی لینے پڑیں گے۔ اس نے کہا کہ کیا کرو گی تم؟ میں نے کہا، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھایا، آس پاس دیکھنے لگی۔
चंद ही दिनों में मुझे एक और पर आसपास मंडलाने लगा। इसका बहुत बड़ा घर था। मैंने इस दफ़ा घर पहले ही देख लिया था। इसका घर वाकई बहुत बड़ा था। मैंने सोच लिया था कि बस इसी से शादी करूँगी। वो भी मेरे इश्क में पागल हो गया और मैंने इसके साथ शादी कर ली। उसको मेरे पहले शौहर के बारे में पता नहीं था, लेकिन मेरे पहले शौहर को जब मेरी दूसरी शादी का पता चला तो वो भी हैरान रह गया। जिस आदमी से मैंने शादी की थी, इसका नाम आकाश था। जब इसको मेरे पहले शौहर के बारे में पता चला तो इसने कहा कि अच्छा, तुम्हारा तो पहले भी शौहर है। दोनों आपस में लड़ने लगे कि उसको छोड़ दो, ये बुरी है। वो कहने लगा, तुम छोड़ दो, मैं क्यों छोड़ूं? दोनों ही मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे। तो पहले वाले शौहर की बात समझ आती थी कि इसके पास तो सब कुछ था ही नहीं, इसे दोबारा लड़की किसने देनी थी। लेकिन दूसरा अभी मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। हम एक ही घर में रहने लगे। उसका घर बहुत बड़ा था। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पहले शौहर को भी तुम्हारी वजह से कबूल कर लेता हूँ। मैंने सोचा, ये आदमी हालात से तो खानदानी लगता है, इसके पास इतना बड़ा घर है, फिर ये ऐसी बात पर राजी कैसे हो गया। लेकिन इसका भांडा 2-4 दिन में ही फूट गया। जब मुझे पता चला ये घर इसका नहीं, इसके मालिकों का था। उसको यहाँ पर घर की हिफाजत करने के लिए छोड़ा था। मैंने फिर से अपना सर पकड़ लिया। एक शौहर की शक्ल देखकर इसे मोहब्बत कर ली, यानी सोचा कि इसके पास कुछ है या नहीं। दूसरे शौहर का घर देख लिया, लेकिन ये नहीं देखा वो घर उसका अपना है या नहीं। क्यों अपनी ज़िंदगी के साथ इस तरह खेल रही थी। मैं तो बेवकूफ़ बन गई। मुझे इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए था। अब मैं क्या करती। दोनों हमेशा ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते और इनकी एक ही बात होती, तुम छोड़ दो या तुम छोड़ दो। लेकिन दोनों ही मुझे ना छोड़ते थे और ना मैं किसी को छोड़ सकती थी। एक दिन मेरे पास एक औरत आई जो सामने वाले घर में रहती थी। उसने कहा कि आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं और हम लोगों ने चाय पानी नहीं भेजा। इसने थोड़ी देर मुझसे बात वगैरह की। वो मेरे लिए चाय लेकर आई। इसने हिजाब पहना हुआ था, शायद वो मुस्लिम घराने से थी। इसने कहा कि ये दोनों कौन हैं? मैंने कहा ये मेरे शौहर हैं। वो हैरान रह गई। उसने कहा, आपके 2 शौहर हैं? मैंने कहा कि अरे, मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। जब मैंने अपना नाम मीना बताया तो वह थोड़ा अपने बारे में तफसील से बताया तो वह समझ गई। इसने कहा, तभी आप लोग ये सब कुछ अजीब नहीं लगता। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं अजीब लगता एक आदमी की 4 बीवियाँ हों? इसने कहा कि एक आदमी 4 बीवियाँ रख सकता है, लेकिन एक औरत इतने सारे मर्द नहीं रख सकती। ये बात हमारे यहाँ बहुत बड़ी बल्कि गुनाह समझा जाता है और इसके पीछे बहुत ज़रूरी साइंस भी है और बहुत बड़ी मसलियत भी है। ऐसा करने से बहुत से नुकसानात होते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान औलाद का होता है। मैंने कहा कि औलाद का नुकसान कैसा होता है? इसने कहा, होता है, बात कन्फ्यूज़न में चली जाती है। आपको तफसील से नहीं बता सकती। मुझे नहीं पता था कि इसके यहाँ इस तरह का भी रिवाज है। आपसे मिलके खुशी हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा आ पाऊंगी। मेरा शौहर नहीं आने देगा। उसने कहा कि तुम लोगों के शौहर तो तुम पर हुकूमत करते हैं, लेकिन मैं यहाँ इन दोनों पे हुकूमत करती हूँ। वो औरत खामोश हो गई। उसने कहा, जो आप कर सकती हैं वो करती हैं, जो मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। बस उसका इखलाक बहुत अच्छा था। वो बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने इसे कुछ उल्टी सीधी बातें भी की, कुछ ताने भी दिए, लेकिन इसने गुस्सा करने के बजाय बस मुझे मुस्कुरा कर जवाब दे दिया और कहा, आपकी अपनी मर्जी और रसूमात हैं, हमारी अपनी। वो वहाँ से चली गई, दोबारा नहीं आई। मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी औरत मेरे साथ मेल मिलाप नहीं रखती थी। सबको यही लगता था मैं गलत हूँ, जबकि मुझे इस चीज़ में कोई गलती नज़र नहीं आती थी। बस इसके बाद ज़िंदगी ने फिर से करवट ली। जिस शौहर ने मुझे घर दिखाकर मुझसे शादी की थी, इस घर में रहने के लिए लोग आए। उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, तुमने हमारे घर का ख्याल रखा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सड़क पर आ गया। हम फिर से मेरे पहले वाले शौहर के घर में रहने लगे।
اب میرا دوسرا شوہر میرے پہلے شوہر کا محتاج سا نظر آنے لگا، کیونکہ وہ اس کے گھر میں رہتا تھا۔ یہ گھر بہت چھوٹا تھا اور یہاں پہ ہی کمرے تھے۔ ایک چھوٹا سا اسٹور تھا، اس کو بھی کمرہ بنا لیا کیونکہ اس کی ضرورت پڑ جاتی تھی۔ وہ دونوں آپس میں بہت لڑائی کرتے تھے۔ اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں تو وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی جھگڑا کرتے، لیکن بیویوں کا جھگڑا تو صرف زبان تک ہوتا ہے، یہ تو ہاتھا پائی پر اتر آتے تھے۔ میں تو پریشان ہو کے رہ گئی تھی، میرے دل سے دونوں ہی اتر چکے تھے، کیونکہ ان دونوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا۔ ایک نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کی اوقات کیا ہے، تو دوسرے نے مجھے باقاعدہ دھوکہ دیا۔ اس نے کہا تھا یہ گھر میرا ہے۔ جب اسے وہاں سے نکال رہے تھے تب اس نے کہا اچھا تو یہ گھر تمہارا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا اور میں سب کچھ بھول گیا۔ مجھے لگا کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے اتنا جھوٹ بولنا تو جائز ہے۔ وہ باتیں بڑی اچھی اچھی کرتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا اب وہ اچھی اچھی باتیں نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا اور ساری زندگی دھوکہ دینے والا تھا۔ اب تو مجھے میرا پہلا شوہر قدرے بہتر نظر آنے لگا تھا، کیونکہ کم سے کم اس نے مجھے یہ تو نہیں کہا تھا میرے پاس اتنا کچھ ہے، بس اس نے مجھے یہ بتایا تھا۔ لیکن دیکھا جائے تو دونوں باتیں ایک جیسی تھی۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھی اور مطمئن ہونا چاہتی تھی۔ میں کوئی ایسا انسان تلاش کرنا چاہتی تھی جس کے پاس گھر بھی ہو، دولت بھی ہو، اور وہ جانتے ہوئے بھی مجھ سے کیسے شادی کرتا۔ میرے دو شوہر ہیں، پھر بھی مجھے اپنے بارے میں سوچنا تھا، کیونکہ میں صرف خود خوش رہنا چاہتی تھی۔ مجھے کسی کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بالکل بھی خوش اور مطمئن نہیں تھی۔ میرے دونوں شوہر ہی میرے ساتھ رہتے تھے۔ ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ہم تینوں کے لیے کھانا پورا نہیں ہوتا تھا۔ وہ دو لوگ مل کر چاہتے تو بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے سے جھگڑے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اگر میں ایک سے کچھ چیز مانگ لیتی تو دوسرے جھگڑنے لگتا کہ تم مجھے کیوں نہیں کہا، اور اگر یہ میں اسے کہتی تمہارے پاس نہیں پیسے ہوتے تو اس بات پر مزید جھگڑا ہو جاتا۔ اتنی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میں اپنے لیے نہ جانے کس لمحے میں کیا سوچ رکھتی تھی اور قدم اٹھا لیا جب میں نے اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا اور خوبصورت بنا کر رکھنے لگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ آج کل بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور کہا تم تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے اسے جھگڑا کر دیا تاکہ مجھے اس کی باتیں نہ سننی پڑے اور وہ میری طرف نہ دیکھے۔ دوسرے شوہر کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا، کیونکہ یہ دونوں بہت زیادہ ہی انا پرست تھے۔ جبکہ میں ان کے ساتھ جھگڑا کر لیتی تھی تو یہ مجھے بات نہیں کرتے تھے، لیکن پھر خود ہی منا لیتے تھے۔ مجھے ان دونوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں ایک وقت تھا جب مجھے نہ صرف ان کی دولت میں بلکہ میرے خیال میں شاید ان کے پاس تھی، لیکن اصل میں نہیں تھی، انٹرسٹ بھی تھا ان کی ذات میں، دلچسپی بھی تھی۔ میرا شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھا، دوسرا شوہر کم عمر تھا، لیکن خالی خوبصورتی اور کم عمری سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ مجھے پیسہ چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی، آرام آسائش چاہیے تھا، جو ان دونوں سے مجھے کبھی نہ ملنے والے تھے، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی نہ کام کے تھے۔ ان کو بس میرے سے مطلب تھا، یہ مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن زندگی میں کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ میری ماں کو نہیں پتا تھا میں نے دوسری شادی کی ہے۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے بہت واویلا کیا، لوگوں کو کہنے لگی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، یہ تھی ہی ایسی، اس کی اپنی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ مجھ تک یہ باتیں پہنچی، لیکن میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نہ تو وہاں پر کبھی جاتی تھی، نہ ہی ان لوگوں کو کوئی فون وغیرہ کرتی تھی۔ میرے بابا نے ایک دن فون کیا اور کہا خوب نام روشن کر رہی ہو ہمارا، یہ کیا حرکت کی ہے؟ میں نے کہا کیوں، میں اکیلی تو نہیں جس نے یہ سب کچھ کیا، پہلے بھی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میری بات سن کر ابا پریشان ہو گئے۔ میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں کو جب تک میں وہاں تھی مجھے نوکر کی طرح استعمال کرتے رہے،
اب جہاں میں یہاں آ گئی ہوں اپنی مرضی سے، میں اپنی گھر والی ہوں، تو آپ لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیا کرتی ہوں، کیا کھاتی ہوں، آپ لوگوں نے مجھے کچھ دیا بھی نہیں، ایسے ہی رخصت کر دیا، بھیج دیا۔ یہاں پر آپ لوگوں نے مجھے ایک فرض بھی نہیں نبھائے، تو مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ میرے بابا نے کہا، جو فیصلے انسان اکیلے کرتا ہے اس کے نتائج بھی انسان کو اکیلے ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا، ویسے بھی تو اکیلی ہوں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، میری زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا، میں نے اس کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اسے اپنی باتوں میں لگا لیا، وہ میری باتوں میں آ چکا تھا۔ پہلے جو دھوکہ مجھے 2 مردوں نے دیا تھا، وہ دھوکہ اب میں تیسرے مرد کو دینے والی تھی۔ میں اس کو کہنے والی تھی، میری زندگی میں کوئی مرد نہیں، اور میں بھی ایک امیر خاندان سے ہوں، کیونکہ میں اس کو اسی طرح سے اپنے جال میں پھانس سکتی تھی۔ میں خوبصورت عورت تھی، ایک سے زیادہ عقل مند عورت میں کشش ہوتی ہے، اور بے شک عقل مند تھی۔ میں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اور یہ میرا آخری چانس تھا۔ اس کے بعد شاید کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا، اور میری شکل بھی اس قابل نہ رہتی۔ اس لیے مجھے پتا تھا مجھے آخری داؤ کھیلنا ہے، اچھی طرح سے کھیلنا ہے۔ میں نے ساری تیاری کی تھی، سارا ہوم ورک کیا تھا، اور اب کامیاب ہونے والی تھی۔ میں نے تیسری شادی کر لی، وہ بھی بقول میں بھاگ کے، جب میرا اماں باپ کا کوئی گھر نہیں تھا، میرا تو اپنا گھر تھا۔ اس آدمی نے مجھ سے شادی کر دی، میرا تیسرا شوہر بن گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے پاس بہت زیادہ پیسے بھی تھے۔ اس کے گھر میں رہنے لگی۔ میں نے اپنے دونوں شوہروں کو کہا، کچھ دنوں کے لیے اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں۔ میں نے ان کو یہ نہیں بتایا۔ بڑی ماں کے ساتھ تو میری لڑائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو یہ بھی جھوٹ بول دیا، میرا فون ٹوٹ گیا ہے، بار بار فون کر کے مجھے پریشان نہ کرنا۔ لیکن میں اپنی ماں کے گھر نہیں گئی تھی، میں تو اپنے تیسرے شوہر کے پاس تھی۔ اس کے پاس آ کر بہت ساری دولت تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ پورے 15 دن میں اس کے ساتھ رہی، اس کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ اب یہ مجھے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھا، اس کی بھی پہلے شادی ہو چکی تھی، اس کی بیوی نے اپنی خودکشی کر لی تھی، کوئی بھی اس کو اپنی بیٹی نہیں دیتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہاری بیوی نے خودکشی کیوں کی تھی؟ کہنے لگا، میری بیوی کو نفسیاتی مسئلہ تھا، اپنے آپ کو مارنا چاہتی تھی، اسے ڈپریشن کی بیماری تھی، اس نے خودکشی کر لی۔ سب یہی سمجھتے ہیں اس کو میں نے ٹینشن دی تھی، یا میں نے ہی اس کی جان لی، اس لیے اب کوئی مجھ پر یقین نہیں کرتا۔ میں نے کہا، میں یقین کرتی ہوں، تم مجھے کہتے ہو، اس پر یقین کر لوں گی۔ تم کہو گے آسمان میں چاند نہیں سورج نکلا ہے، تو میں کہوں گی ہاں سورج ہے۔ تم مجھے دھوپ میں کھڑا کر کے کہو کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، تو میں کہوں گی ہاں بارش ہی تو ہو رہی ہے، اور میرے اوپر گر بھی رہی ہے۔ وہ میری باتوں میں کھوتا ہی چلا جاتا، میں نے اسے اپنی باتوں میں الجھا لیا۔ میں عقل مند بھی تھی، میرے پاس حسن بھی تھا، میں نے ان دونوں کا استعمال کر کے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اب وہ مجھے چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں تھا، لیکن میرے دونوں شوہر مجھے بار بار واپس بلانے لگے۔ میری ماں کے گھر جا کر بیٹھ گئی ہو، اب واپس بھی آ جاؤ۔ میں ان کی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا، لیکن پھر مجھے واپس جانا پڑا۔ اب میں نے اپنے تیسرے شوہر کو کہا، میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، اور دونوں شوہروں کے پاس واپس آ گئی۔ میں بہت نخرے والی تھی، بہت غصے والی تھی۔ اگر غصہ اور نخرہ نہیں دکھاتی تو یہ دونوں میری جان کو آ جاتے، اس لیے میں ان کو کھینچ کے رکھتی۔ ان کے ساتھ یہی سلوک رکھنا جائز تھا۔ اگر میں پیار اور محبت سے پیش آتی تو پھر دونوں سے ہی میری ہار تھی، لیکن مجھے ہارنا نہیں تھا، مجھے جیتنا تھا۔ میں ان کو نخرے دکھاتی تھی، ان کی اوقات میں رکھتی تھی، ان کے روب جماتی تھی، اور وہ بے شک میرے روب میں آتے تھے۔ کبھی کبھی تو خود پہ غرور ہوتا تھا، میں ایک ساتھ 3 مردوں کو پھنسا لیا ہے۔ میں نے یہ کھیل زیادہ دیر نہ چلا، ان کو کہہ کر جاتی اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، پھر میں اپنے تیسرے والے شوہر کے پاس چلی جاتی تھی۔ میری ماں نے یہ بات بتا دی کہ میں اس کو اپنے گھر میں رکھنے نہ دوں، میرا تو اس کے ساتھ جینا مرنا ختم ہے، میں تو اس کی سوتیلی ماں ہوں۔
मुझे कौन सा इसका इतना प्यार चढ़ा है जो मैं हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद बुलाऊंगी। ये बात सामने आई तो इसके साथ ये बात भी निकल गई कि मैंने तीसरी शादी कर दी है। मेरे दोनों शोहरों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ऑफिस में अफसोस हुआ तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने कर ली, तुम लोग कौन हो मुझे रोकने वाले। वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे, एक दूसरे के साथ हाथापाई भी की, मुझसे भी नाराज़ रहे, अपने आप को भी गुस्सा और तकलीफ देते रहे, लेकिन फिर वाला आखिर नॉर्मल हो गए। मेरे 3 शोहर थे। मैंने इन 2 गरीबों को ये समझाया कि ये बंदा बहुत अमीर है, इसलिए अगर तुम लोग अपनी ज़ुबान बंद रखोगे तो मैं तुम लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, पैसे भी नहीं कमाने पड़ेंगे। और वह दोनों गरीब थे, इसलिए शायद मेरी बात पर खामोश हो गए। और अमीर वाले के पास कोई ऑप्शन मिलता तो उसके ऊपर पहले ही इल्ज़ाम था कि इसने एक बीवी की जान ली है, अगर दूसरे भी इसकी ज़िंदगी से निकल जाती है तो इसको फिर अपनी बीवी तीसरी बीवी मिलना तकरीबन नामुमकिन ही था।